جاپان کی حکومت نے جولائی 2025 میں ایک میگا زلزلے کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نانکائی ٹراؤ کے علاقے میں 8 سے 9 شدت کا میگا زلزلہ آ سکتا ہے، جس سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہلاکتوں کا اور $18 ٹریلین کے معاشی نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور جاپان کے کچھ غیر سائنسی اور نجومی نما افراد کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس ممکنہ زلزلے سے جاپان کے ساتھ ساتھ اس کے ہمسایہ علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور جاپان میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اگرچہ جاپان کے جو قریبی ترین ہمسائے ہیں ان میں تو پاکستان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہم بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ اور کراچی کے ساحلوں پر سمندر کو کھود کھود کر ڈی ایچ ایز اور بحریہ ٹاؤنز بنانے والوں سے درخواست ہے، اور پورے ملک میں سکائی اسکریپرز بنانے والوں سے درخواست ہے، بالخصوص کراچی شہر میں جہاں سائنسدان بھی بڑے عرصے سے زلزلے کی وارننگز جاری کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے بعد، جو کہ 2005 میں آیا تھا ہولناک زلزلہ، اس کے بعد سے بہت سے ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں جب کبھی اگلا زلزلہ آئے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر ماہرین کا یہ دعویٰ ہے 2005 کے بعد سے، یہ بات ماہرین بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو کراچی شہر کے قریب ہوگا، جہاں پہ کراچی سے کچھ فاصلے پر سمندر میں دو براعظمی پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں، جن کے آپس میں ٹکرا کر سونامی پیدا کرنے کا خدشہ ہے، اور ایسی صورت میں کراچی اور پاکستان کے دیگر ساحلی علاقوں کے بہت بری طرح سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال جو لوگ سمندر کو کھود کر بحریہ ٹاؤنز اور ڈی ایچ ایز کے نئے فیز بنا رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ جب عمران خان یہ کہتا تھا کہ میں سمندر کو کھود کے بنڈل آئی لینڈ بناؤں گا، تو آپ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ وہ نیچر سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو چلا گیا اڈیالہ جیل میں، آپ لوگ بہرحال باہر ہی موجود ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو تو کوئی اڈیالہ جیل میں بھیجنے والی طاقت پاکستان میں ہے نہیں، بیرک تک میں بھیجنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لیں۔ اور کوئی برائی نہیں ہوتی ہوش کے ناخن لینے میں، کوئی برائی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کو سدھارنے میں، غلطیوں کو درست کرنے میں۔ ہم نے کوئی شیڈو پلاننگ تو کبھی بھی کسی چیز کی نہیں کی، ہم نے تو خیر جو مسائل ہمارے سر پر آ پڑتے ہیں ان کی بھی کوئی پلاننگ نہیں کی۔ 3-4 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا، اس کے متاثرین آج تک بلوچستان سے لے کے سندھ تک ہر جگہ بے یارو مددگار کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نے ان کو نہیں پوچھا جن پر قیامتیں گزر چکی ہیں، تو وہ لوگ جو کسی ممکنہ خطرے میں مبتلا ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے کئی سالوں بعد، انہیں تو کون پوچھے گا۔ ساحلوں پر جس طرح سے ہم نے اسکائی اسکریپرز تعمیر کیے ہوئے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں اور بہت ناقص مٹیریل سے بنے ہوئے فلیٹس، یہ سب کچھ بہت خطرناک ہے۔ ویسے بھی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ 2050 تک جس طرح سمندر اوپر آتے جا رہے ہیں اور ساحل نیچے آتے جا رہے ہیں، تو کراچی کا جو ساحلی پٹی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تو اوپر سے یہ زلزلوں اور سیلابوں اور سونامیوں کی وارننگز، یہ ہولناک صورتحال ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی ساحلی آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سوچیں اور ساحلوں کا کچھ ہی حصہ صحیح اس کو بے آباد رہنے دیں، وہاں پر نئی آبادیاں تعمیر نہ کریں، بلکہ ہم الٹا سمندر کو کھود کھود کر اس کے اندر نئی آبادیاں تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل بھی دے اور ہمارے حال پر رحم بھی کرے، اور ہمیں کسی بھی قسم کی آفت سے بچا کر رکھے۔ صرف اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے خود تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی غلط کام ایسا نہیں ہے جسے کرنے سے ہم نے باز آنا ہے۔